دنیا کے ممالک جن میں سعودی عرب، کویت، قطر، عراق، متحدہ عرب امارات اور خود ایران کے جہاز ناظرین اسی راستے سے گزرتے ہوئے ایشیا، یورپ اور دیگر براعظموں تک تیل کو پہنچاتے ہیں، جس کے باعث دنیا کے ماہرین اسے معیشت کی شاہراہ اور ایک قدرتی چوک پوائنٹ قرار دیتے ہیں، چونکہ پوری دنیا کی توانائی سپلائی اسی تنگ راستے سے گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ گیس، کھاد، جانور، گوشت، چاول، گندم، سلفیورک ایسڈ، گاڑیاں، الیکٹرانکس کا سامان بھی اسی راستے سے گزرتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آبنہ ہرمز بند ہو جائے تو توانائی کے ساتھ ساتھ خوراک کا بھی بحران پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ سیدھا تیسری عالمی جنگ کو ہوا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ اس کی اہمیت آج کے دور کی نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ راستہ عرب دنیا، ایشیا اور افریقہ کے درمیان تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ ہندوستان سے مسالے، ریشم، کپڑا اور قیمتی اشیاء اسی سمندری راستے کے ذریعے عرب تاجروں تک پہنچائی جاتی تھی، اور پھر یہی سامان یورپ پہنچایا جاتا تھا، جس میں اہم ترین کردار خلیج فارس اور آبنہ ہرمز ادا کیا کرتے تھے۔ قدیم فارسی سلطنتیں بھی آبنہ ہرمز کی اہمیت کو سمجھتی تھیں، کیونکہ یہ راستہ نہ صرف تجارت بلکہ فوجی نقل و حرکت کے لیے بھی اہم ترین تھا۔ اور پھر 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے یہاں قدم رکھا اور یہ کوشش کی کہ اس پر قبضہ کر کے یہاں بحری اڈے قائم کیے جائیں۔ 20ویں صدی میں جب خلیجی ممالک میں تیل دریافت ہوا تو آبنہ ہرمز کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی اور یہ راستہ دنیا کے لیے ایک توانائی کا سہارا بن گیا۔ ناظرین، 2000 سال تک اس کا کوئی پختہ نام نہ تھا، کبھی بحر پارس، کبھی اسٹریٹ آف مکیتا رکھ دیا جاتا، مگر جب منگولوں نے ایرانی تاجروں پر حملہ کیا تو ایرانی جزیرہ ہرمز پر منتقل ہو گئے، جس کے بعد یہ جزیرہ مشہور ہو گیا۔ پرتگالیوں نے سن 1507 میں اس کا نام اسٹریٹو دی ہرمز رکھ دیا، جس کے بعد اس کو اسی نام سے پکارا جانے لگا۔